بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکل پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ اور جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، جو تکلیف میں ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپن لوگ کبھی کبھی کتنے مایوس ہو جاتے ہیں، اپن یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں سن سکتا، ہم کتنے نا امید سے ہو جاتے ہیں۔ پر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے ہماری قسمت 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہے، اور وہ بھی اس ذات نے لکھی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ 70 اس لیے یہ بولتے ہیں کہ 70 جو ڈیجٹ ہے، 70 جو ڈیجٹ ہے، وہ اس لیے لامحدود دودھ چیز کو بیان کر سکے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا بولا ہے، کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مگر ہم کیسے بہک جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اپنے جو تھاٹس ہیں ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے، اتنا حاوی ہو چکا ہوتا ہے وہ، کہ ہمیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ فلاں نے ایسا بول دیا، فلاں نے ایسا بول دیا کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ وہ کون ہوتا ہے یہ بولنے والا؟ اسے کیا معلوم کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا؟ یہ تو صرف اللہ کی ذات جانتی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ تو ہم کتنے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہم راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم جو راستہ ہے، جو ہمیں اپنانا ہے، ہم اس راستے پر نہیں چل پاتے، اور ہم پتہ نہیں کون سے راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو اچھے سیدھے راستے پہ چلتے چلتے انہیں ایسے شیطان کے بہکاوے میں وہ آ جاتے ہیں، ایسے وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں کر پاتے، اپنی اس پہ قابو نہیں کر پاتے، اور وہ ایسے الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ مطلب وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ اس دلدل سے نکلے، مگر وہ نہیں نکل پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر نیگیٹیوٹی اتنی حاوی کر لی ہوتی ہے، انہیں پازیٹیو راستہ دکھ ہی نہیں رہا ہوتا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ اگر ہم آج لوگوں کو دیکھیں تو کتنے لوگ پریشان ہیں، کسی کے فار ایگزامپل کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہم حافظنا، کسی کا کوئی پیر نہیں ہے، اللہم حافظنا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہیں، ہمیں آنکھ دی ہے، ہمیں پیر دیا، ہمیں چلنے کو دیا، ہمیں بولنے کو دیا ہے، ہمیں سمجھنے کو دیا ہے، اس کے بعد بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے دیا ہے، ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپاہج ہیں، اللہم حافظنا۔ تو ہم تو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا، جتنا ہمیں دیا ہے بہت زیادہ دیا ہے۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسٹوری ہے، یہ میری ہی دوست کی اسٹوری ہے، جس کے نہ ماں تھی نہ باپ تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اکیلی تھی، پر اس کا صرف یقین اللہ کی ذات پہ تھا۔ اس نے یہی کہا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں اسٹوری شروع کرنا چاہوں گی۔ جب ہم لوگ پہلی بار ملے تو وہ سال تھا 2017، جب میری پہلی بار اس سے ملاقات ہوئی۔ اتفاق ایسا تھا کہ وہ ہمارے یہاں رینٹ پر رہنے آئے تھے۔ وہ اکیلی تھی، اس کے بھائی بھابھی تھے، بہنوں کی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ اب یقیناً وہ اکیلی لڑکی تھی، وہ چاہتی تو اسے بہت سے اس کے پاس آپشنز تھے، وہ جا سکتی تھی، وہ دنیاوی چیزوں میں مبتلا ہو سکتی تھی، کیونکہ نہ اس کی ماں تھی، نہ اس کے باپ تھے جو اس پہ نگرانی کرتے، تو وہ اس کے پاس تھے آپشنز، مگر وہ نہیں گئی ماشاءاللہ۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ جب اذانیں ہوتی تھیں تو وہ فوراً نماز کے لیے اٹھ جاتی تھی، مطلب بس اس نے یہاں پر اللہ اکبر سنی اور وہ فوراً نماز کے لیے اٹھ گئی۔ میں آج بھی یہی کہتی ہوں، شاید تمہاری یاد اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے جو آج تم اس مقام پر ہو، ماشاءاللہ۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد جب ہم لوگ کی ملاقات ہوئی، ہم لوگ کی بہت اچھی بات سٹارٹ ہوئی، وہ میری دھیرے دھیرے بہت اچھی دوست بن گئی۔ پھر اس نے اپنے بارے میں، زندگی کے بارے میں اس نے مجھے بتانا سٹارٹ کرا کہ اس کے ساتھ کیسا کیسا ہوا، کیا کیا ہوا، کیا کیا اس کی بیتی رہی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے اسے انوالو کرا، ایسے لوگوں سے ملوایا کہ وہ خود شاکڈ رہ گئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ لوگ اسے دیکھتے تھے، کہتے تھے ارے یہ تو یتیم ہے، اس کی شادی کیسے ہوگی، ارے اس کی تو شادی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، اس پہ تو جن ہے، توبہ۔ مطلب
حد، خدا کیسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں لوگ باگ، کیسے کچھ بھی بول دیتے ہیں جبکہ انہیں خود نہیں معلوم ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ خوب روتی تھی، وہ خوب دعائیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کو ایک ماں باپ کی جو کمی ہوتی تھی وہ بہت محسوس ہوتی تھی۔ تو وہ جب مجھ سے ملتی تھی تو وہ اپنے دل کا راز مجھے بتاتی تھی، اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ وہ تہجد پڑھنے لگی، مطلب اس کی جو اسٹوری اسٹارٹ ہوئی وہ تہجد سے اسٹارٹ ہوئی۔ وہ اس نے مجھے بتایا کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو اس کے ہاتھ بھاری ہو جاتے تھے اور وہ رو رو کے خوب دعائیں کرتی تھی۔ اس نے سورہ یوسف بھی خوب پڑھی، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس نے سورہ یوسف بہت پڑھی تھی۔ تہجد کی نمازیں وہ بہت پابندی سے پڑھنے لگی تھی ماشاءاللہ۔ دھیرے دھیرے اس کی لائف چینج ہونے لگی، اس کے رشتے آتے تھے مگر کہیں پر بات نہیں بنتی تھی، پر وہ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کو نہیں دکھایا تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو لوگوں کو دکھایا تھا، کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ دوسرے راستوں پہ نکل جاتا ہے۔ تو اس نے بھی مجھے بتایا تھا کہ میں بھی دوسرے راستوں پہ جانا چاہتی تھی، پر ایک جو چیز تھی جو اسے کھینچتی تھی پیچھے کی اور کہ نہیں یہ سب غلط ہے، تم کسی کے پاس مت جاؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتی تھی مجھے دل سے آواز آتی تھی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی کرنے والی ذات۔ تو اس کے بعد پر لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ کے ساتھ تو بہت آپ پہ جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں تو آپ کے پہ تو تعویذ ہیں، تو آپ پہ تو مطلب جو بھی جو جس قسم کی جو ملتا تھا ویسی وہ باتیں کرتے تھے لوگ باگ، تو اس کا اور دل نا مایوس ہو جاتا تھا۔ پر اس نے نا ہمت نہیں ہاری تھی، وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو چاہتی تھی کہ صرف بس اللہ سے مانگے، مگر ایک انسان ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی بہکاوا میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی اپنے نفس کی سن لیتا ہے وہ، مطلب جو شیطان بہکاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے وہ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے انشاءاللہ وہ واپس اسی ٹریک پر آ گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے واپس اسٹارٹ کری ساری چیزیں جو جیسے وہ کرتی گئی، جیسے پڑھتی تھی، جو ساری چیزیں پڑھنے لگی تھی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک رشتہ آیا اس کے لیے، مگر جب کہ اسے امید تھی کہ وہ رشتہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ رشتہ سعودی کا تھا ماشاءاللہ سے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کے لیے سعودی سے ایک رشتہ آیا ہے تو اس کے دل میں ایک تھا کہ اللہ پاک ہو جائے، مگر اس کو شاید کہیں نہ کہیں یہ بھی تھا کہ نہیں ہوگی، کیونکہ گھر والے شاید ایگری نہ کریں، کیونکہ گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا میں ہی تمہارے لیے کچھ دیکھیں گے۔ تو اب ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بات ہوئی تو اس کی اب جو ماشاءاللہ ساس ہو گئی ہیں انہیں وہ بہت پسند آئی، مگر انہوں نے اس ٹائم پہ اسے اظہار نہیں کرا۔ دھیرے دھیرے کر کے ایسے بات سٹارٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ وہاں پر اس کی بات چیت پکی ہو گئی۔ آج ماشاءاللہ وہ سعودی میں ہے، سعودی میں اتنی حسین جگہ پہ ہے ماشاءاللہ کہ اس کے لیے اب تو عمرے پہ جانا مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ اپنی روزمرہ کی سیر سپاٹے پہ جانا، مطلب آپ کہیں ایسا گھومنے جائیں تو وہ ایسے عمرے پہ جاتی ہے ماشاءاللہ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کی کیا ادا اللہ پاک کو پسند آ جائے، کیا اسے اس چیز سے نواز دے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم کیسے مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے لوگ باگ جج کر دیتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ، حالانکہ اس سے بھی کتنے لوگوں نے بولا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تم پہ تو یہ ہے، تم پہ تو جن ہے، تو تم پہ تو بندش ہے، تو کسی کو نہیں معلوم، مطلب ایک انسان صرف تکے مارتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ صرف وہ تکے مار رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا، مطلب تم ہوتے کون، آپ کون ہوتے ہو ایسا کسی کے کہنے والے۔ آج ماشاءاللہ اتنی خوشی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ہسبینڈ بھی بہت دیندار، بہت نیک ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی بہت دیندار پرہیزگار اور ہو چکی ہے، پہلے سے تو وہ تھی، اب ماشاءاللہ اس نے پورا کا وقت کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اپنے آپ کو، اور وہ بہت ماشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہوا، اس نے کیا کوئی ایسے نہیں کہا کہ فلاں نے یہ وظیفے بتائیں تو پڑھ لو، یہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ مزمل میں کہ تم تھوڑی سی رات کے لیے سو، تھوڑی سی رات کے لیے سو، مگر تھوڑی زیادہ رات کے لیے تم عبادت کرو، بے شک کہ تم جب رات میں عبادت کرتے ہو تو تمہارے بہترین الفاظ نکلتے ہیں، بے شک۔ تو تہجد میں بہت فضیلت ہے، تہجد میں بہت فضیلت ہے، تو بے شک آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی، اور امید کرتی ہوں کہ میں نے جو بھی ایکسپلین کرا، جو بھی سمجھایا وہ آپ لوگ کے بہتر سمجھ میں آیا ہوگا، اور امید کرتی ہوں کہ میں سمجھانے میں کامیاب رہی ہوں۔ اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔